آئرس 10X آج کی ہومیوپیتھک دوا. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے. میرا نمبر ہے 0300 31339990. اس دوا کا معظم ہے سورا اور سفلیٹک. سورا پہ زیادہ کام کرتی ہے دوا، اور سفلیٹک یہ فرسٹ گریڈ کے اندر ہے. پلانٹ کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے، اور انٹائر پلانٹ یعنی کہ مکمل پودا اس کا یوز ہوتا ہے. اس دوا کا تھرمل جو ہے وہ ہاٹ ہے، اور ڈائتھیسس اس کا ٹیوبرکولر ڈائتھیسس ہے. اس دوا کا جو پروور ہیں وہ ابھی تک اس کی پروونگ کے بارے میں مجھے کوئی اتھینٹک کوئی چیز نہیں ملی، مگر ڈاکٹر ورگ جو ہیں انہوں نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور زیادہ تر میٹریا میڈیکا میں جو ہے انہی کا نام لیا جاتا ہے. اس کی دوا کے اوپر جو کام کیا ہے ڈاکٹر ورگ کے نام سے شیئر کیا جاتا ہے. ہومیوپیتھک میں بیسیکلی کسی ایک مرض کے اوپر دوا نہیں ہوتی. جب تک مجموعی علامات سامنے نہ ہوں تو اس وقت تک دوا کی سلیکشن نہیں کی جاتی. پر کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو ہم پیتھولوجیکل سمٹمز کی بنیاد پر دیتے ہیں، اور وہ الحمدللہ سے بہت اچھا رزلٹ دیتی ہیں. اسی طرح سے آئرس 10X اپینڈیسائٹس یعنی کہ اندھی آنت کا ورم ہو، اس میں انفیکشن پیدا ہو گیا ہو، اس میں شدید درد ہو، تو یہ دوا اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اپینڈیسائٹس میں اس دوا میں جو ہے مریض کو پیٹ کے دائیں جانب نچلے حصے میں پیلوس پیڑو کا جو ایریا کہلاتا ہے وہاں پر شدید قسم کا درد ہوتا ہے. ہاتھ لگانے سے بھی مریض کو شدید درد ہوتا ہے، اور مریض کو اس کے ساتھ اگر پریس کیا جائے، دبایا جائے، تو مریض کو صفراوی قے ہوتی ہے یا متلی کا سا اس کا رجحان ہوتا ہے. اور اگر مریض قے کرتا ہے تو اس کو سبز رنگ کی قے ہوتی ہے. جس طرح سے آئرس ورسیکیولر درد شقیقہ میں یعنی کہ میگرین میں کی ایک بہترین ادویات میں سے ایک دوا ہے، اسی طرح سے یہ دوا بھی آئرس 10X درد شقیقہ کی بہت اچھی دوا ہے. اس دوا میں جو درد ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مریض کو سبز قے آنے کا رجحان ہوتا ہے، اور سبز قے آنے کے بعد مریض کا جو سر کا درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس دوا کا درد دائیں جانب آنکھ کے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور بائیں جانب تک پھیل جاتا ہے، یعنی کہ پورے سر میں یوں پھیل جاتا ہے. بائیں جانب کی اوپر والی دوسری داڑھ میں اس دوا میں شدید درد پایا جاتا ہے. مریض کو دانت لمبے محسوس ہوتے ہیں. منہ اور حلق میں شدید آگ لگنے جیسی جلن اس دوا میں پائی جاتی ہے، جسے ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی چیزیں کھانے سے سکون ملتا ہے. صبح کے وقت جاگنے پر اور کھڑے ہونے پر معدے کا بیٹھنے کا احساس پایا جاتا ہے. پیٹ کے دائیں جانب نچلے حصے میں شدید درد ہوتا ہے. اندھی آنت، اپینڈکس کا ورم، سوزش اور میں یہ دوا بہت ہی مفید ہے. پیٹ کے اس حصے کو، دائیں جانب کے پیٹ کے اس حصے کو
اگر دبایا جائے اور تو مریض کو متلی اور قے محسوس ہوتی ہے، اور گرم ٹکور سے اس دوا کے مریض کو سکون ملتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اپینڈیسائٹس کے مریض کو جب اس کا یہ مرض لاحق ہوتا ہے تو اس کا آپریٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر آپریٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس آنت کا کوئی فنکشن نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ تو میرے رب کی ذات جانتی ہے کہ اس آنت کا کیا فنکشن ہے اور اسے کیوں رکھا گیا ہے، کس لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس ابھی اس بلندی تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ جان سکے کہ یہ اندھی آنت کس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا کی ہے، انسان کے جسم میں رکھی ہے۔ تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ اپینڈکس اور اپینڈیسائٹس میں کیا فرق ہے۔ اپینڈکس بیسیکلی ایک آنت ہوتی ہے جسے ہم اندھی آنت بھی کہتے ہیں، یہ بند آنت کہلاتی ہے۔ رائٹ سائڈ پر دائیں جانب پیٹ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جسے ہم پیڑو کہتے ہیں، جہاں چھوٹی آنت بڑی آنت کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے، وہاں پر ایک بند آنت ہوتی ہے، انٹسٹائن ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اس میں جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ اس میں پھنس جاتی ہے، پھر وہ سڑ جاتی ہے۔ جب اس میں سڑنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر انفیکشن پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ وہ جو جگہ ہوتی ہے، وہ جو اپینڈکس کی جگہ ہوتی ہے، اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس میں شدید قسم کی تکلیف، درد، بخار، متلی، قے، چھونے سے پرہس، یہ سمٹمز علامات پائی جاتی ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے یہ اپینڈکس کا معاملہ ہے۔ اس دوا کا مریض ذہنی طور پر بڑا اداس ہوتا ہے، بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، پست حوصلہ ہوتا ہے، اور اسے اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ اس کے عزیز اقربا مر گئے ہیں یا مر جائیں گے۔ اسی غم میں وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، افسردہ رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، اور گھنٹوں ان کی یاد میں روتا رہتا ہے۔ ہر بات کا اس دوا کا جو مریض ہے، آئرس ٹینکس کا جو مریض ہے، ہر بات کا تاریک پہلو دیکھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھی وہ اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ اسے بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اس کا تاریک پہلو، نیگیٹو سوچ یا نیگیٹو تھنکنگ اس کے بارے میں اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں۔ گھر پر رہنے کی اس کے اندر بے حد خواہش ہوتی ہے، گھر سے باہر جانے کی اسے کوئی تمنا نہیں ہوتی، مستقل طور پر وہ گھر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے، اپنے اہل و عیال، عزیز رشتہ داروں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، ان کیفیات کو، ان کی پریشانیوں کو سن کر یا دیکھ کر اس کی راتوں کی نیند وہ اڑ جاتی ہے، اسی فکر میں اداس رہتا ہے، ان کے غم میں اداس رہتا ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے غم میں اداسی رہتی ہے، غمگینی رہتی ہے اور فکر مندی رہتی ہے۔ تو یہ مجموعی تقریباً علامات ہیں آئرس ٹینکس کی، جو کہ ہومیوپیتھک کی ایک بڑی عظیم دوائی ہے، بہت اچھی دوائی ہے۔ اور اپینڈیسائٹس کی تکلیف میں اگر مریض ابتدائی طور پر اگر ہماری کلینک پہ آ جاتا ہے تو کلینیکل ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، ڈائسکوریا مدر ٹنکچر کے اندر، آئرس ورسیکولر مدر ٹنکچر کے اندر، اور بیلاڈونا مدر ٹنکچر کے اندر، وہ برابر مقدار میں ملا لیں اور 5 تا 10 قطرے نیم گرم پانی کے اندر
مریض کو 2 گھنٹے پہ 1 گھنٹے پہ ایز پر سمٹمز تکلیف کو دیکھتے ہوئے دوا کا دورانیہ اور ڈوز اوپر نیچے کی جا سکتی ہیں، دیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان دوائیوں کو 3x میں یا 30 میں بھی یوز کر سکتے ہیں، ہائی پوٹینسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں، بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ اپینڈیسائٹس کے مریض کو اگر اپینڈیسائٹس ہوا ہو اور ورم آ جائے اور اس کو چھونے سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو مریض کو پرہیز بہت ضروری ہے، جس میں مرچ مسالہ ہے، تلی ہوئی غذائیں ہیں، بادی چیزیں ہیں، مرغن کھانے ہیں، بازاری کھانے ہیں، ان سے پرہیز کرانا پڑے گا۔ سادی غذا انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لمبے عرصے زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو کم کھائیں اور زیادہ مشقت کریں، محنت کریں، ایکسرسائز کریں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، پازیٹیو سوچیے، پازیٹیو ہی کام کیجیے۔ منفی سوچ، منفی کام انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، انسان کی عمر بھی گھٹتی ہے اور اس کی ذہنی خصوصیت جو ہوتی ہیں، دماغی طاقت کہہ لیں اسے، ذہنی خصوصیات کہہ لیں، انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔